نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو حدیث جبرائیل کے نام سے جو حدیث جانی جاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ حدیث جبرائیل کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص عجیب حالت قضائی میں موجود ہوا اور بے تکلفی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زانوں کے ساتھ اپنے زانوں ملا کر بیٹھ گیا اور آپ سے چند سوالات کیے۔ آپ نے ان سب کے جوابات ارشاد فرمائے جن میں سے دو ابتدائی سوالات اور ان کے جوابات آج کے نشست کا موضوع ہے۔ یہ شخص جب اپنے سوالات کا تسلی بخش جواب پا کر مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے، اور یہ طے شدہ امر ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کے حکم سے آئے تھے، اذ خود نہیں آئے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایمان کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 باتیں ذکر فرمائی۔ ہم نے انہیں ایمان کے شعبے قرار دے سکتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں کی ہستی پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، روز محشر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان۔ ان تمام کا تعلق عالم غیب سے ہے، یعنی جہاں ہمارے حواس کام نہیں کر سکتے اور شاید عقل بھی مکمل رہنمائی نہ کر سکے، لہٰذا ایمان کی تعریف از خود واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بتائی ہوئی ساری باتوں کا زبان سے اقرار اور دل سے ان کی تصدیق کی جائے۔ آئیے اب ذرا ان تمام شعبوں کی قدری تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم شعبہ ایمان باللہ ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے اور بلا شرکت غیری اس کا مالک بھی ہے، اور اس کا انتظام اور انصرام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ساری مخلوق اور اس کا ایک ذرہ اس کے احاطہ علم میں ہے۔ ہر ایک کا روزی رساں وہی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا، نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ بیوی نہ اولاد۔ وہ یکا و تنہا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسرا شعبہ ایمان بالملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، مذکر و مؤنث ہونے سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ان کو سونپے جاتے ہیں وہ انہیں بلا چوں و چرا سے سرانجام دیتے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام بہت مشہور اور اونچے مرتبے کے ہیں۔ ان کی ایک کثیر تعداد ہر آن اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو زمین پر تلاوت
قرآن اور ذکر و اذکار کی مخلوق محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو امت مرحومہ کی طرف سے درود شریف کے سوغات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ایمان کا ایمان بالکتاب ہے۔ آسمانی کتابوں میں 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم بہت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ صحیفے بھی تھے جو مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ قرآن حکیم کے اترنے کے بعد سابقہ سب کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو چکے ہیں۔ ان کے سچی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے اس آخری کتاب نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ قرآن حکیم آسمانی ہدایت کا آخری اور فائنل ایڈیشن ہے۔ نبوت کے دروازے کے بند ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک شوشہ تک محفوظ ہے۔ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے اللہ نے خود اس کا ذمہ لے رکھا ہے، جیسا کہ قال اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 15ویں پارے پر محیط اس کی تاریخ، اس کا بیان ثبوت ہے۔ چوتھا ایمان بلقاء اللہ ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا موجودہ مرحلہ برزخی زندگی میں تبدیل ہوگا، پھر برزخی مرحلہ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ نظام کے مطابق اخروی مرحلے کا قالب اختیار کر لے گا۔ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہوگا، قیامت قائم ہوگی اور اس کے پس پردہ ایک نیا عالم ابھر کر سامنے آئے گا جس کا نام عالم آخرت ہے۔ اس عالم کو دوام ہوگا اور اس کا کوئی اختتام نہیں۔ انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے پیش ہو کر حساب و کتاب کے عمل سے گزرے گا۔ یہی اس کی اپنے رب سے ملاقات ہے۔ یہ ہو کر رہیں گے، کسی کے نہ ماننے سے اس کے نہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔